فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ پھر اگر تم پھسل گئے اس کے بعد کہ تمہارے پاس واضح دلائل آ چکے تھے تو جان لو بے شک اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور۔ کیا یہ اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کا عذاب آ جائے بادلوں کے سائبانوں کی صورت میں اور فرشتے بھی آ جائیں اور فیصلہ ہی کر دیا جائے اور تمام کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن يبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءته فإن اللہ شدید العقاب۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بنی اسرائیل سے پوچھئے کہ ہم نے انہیں کتنی واضح نشانیاں عطا کی، اور جو کوئی اللہ کی نعمت کو بدل ڈالے اس کے مل جانے کے بعد تو یقیناً اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ کفر کرنے والوں کے لیے دنیا کی زندگی خوشنما بنا دی گئی، اور وہ ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اور جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں وہ ان پر روز قیامت غالب ہوں گے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ ابتدا میں تمام لوگ ایک ہی دین پر متفق امت تھے، پھر جب انہوں نے اختلاف کیا تو اللہ نے انبیاء علیہ السلام بھیجے خوشخبری دینے والے اور ڈر سنانے والے بنا کر، اور ان کے ساتھ برحق کتاب نازل فرمائی تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ فرما دے جن میں انہوں نے اختلاف کیا تھا، اور اس میں انہی لوگوں نے اختلاف کیا جنہیں وہ کتاب دی گئی تھی اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح دلائل آ چکے تھے۔ صرف آپس کی ضد کی وجہ سے اختلاف کیا تو اللہ نے ایمان لانے والوں کو اپنی توفیق سے حق کے ذریعے ہدایت عطا فرمائی اس بات میں جس میں ان لوگوں نے اختلاف کیا تھا، اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرماتا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ اب تک تم پر ان لوگوں جیسے حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، انہیں سختیاں اور تکلیفیں پہنچیں اور وہ ہلا ڈالے گئے یہاں تک کہ وقت کے رسول پکار اٹھے اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے کہ کب آئے گی اللہ کی مدد۔ سن لو یقیناً اللہ کی مدد قریب ہے۔
يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں؟ آپ ان سے فرما دیجئے کہ مال میں سے تم جو بھی خرچ کرو تو خرچ کرو والدین اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے، اور جو نیکی تم کرتے ہو تو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ تم پر اللہ کی راہ میں قتال فرض کیا گیا ہے جبکہ وہ تمہیں طبعاً ناپسند ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو تم پسند کرو اور وہی تمہارے حق میں بری ہو، اور حقیقت حال اللہ ہی جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ حرمت والے مہینے میں قتال کرنا کیسا ہے؟ آپ فرما دیجئے کہ اس ماہ میں قتال کرنا بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ کی راہ سے روکنا اور اس کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے باشندوں کو اس سے نکال دینا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اور فتنہ و فساد قتل سے بھی بڑا گناہ ہے، اور وہ کافر ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں اگر ان کا بس چلے، اور جو تم میں سے اپنے دین سے پھر گیا اور پھر مرا اس حال میں کہ وہ کافر تھا تو یہ وہ بد نصیب ہیں کہ ان کے اعمال برباد ہو گئے دنیا اور آخرت میں، اور یہ لوگ جہنمی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اور اللہ بڑا ہی بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، آپ فرما دیجئے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، اور ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے کہیں زیادہ ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں؟ آپ فرما دیجئے
جو بھی ضرورت سے زیادہ ہو۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے احکام کو کھول کھول کر واضح فرماتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم۔ دنیا اور آخرت کے معاملات میں غور و فکر کرو، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے ان کی خیر خواہی بہتر ہے، اور اگر تم ان کے ساتھ مل جل کر رہو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے فساد کرنے والے کو اصلاح کرنے والے سے، اور اگر اللہ چاہتا تو یقیناً تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، بے شک اللہ بہت غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون۔ اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور یقیناً ایک مسلمان کنیز آزاد مشرک عورت سے بہتر ہے، اگرچہ وہ مشرکہ تمہیں بہت پسند آئے، اور مسلمان عورتوں کو مشرک مردوں کے نکاح میں نہ دینا یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور یقیناً ایک مومن غلام آزاد مشرک سے بہتر ہے اگرچہ وہ مشرک تمہیں پسند آئے۔ یہ مشرک تو جہنم کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ اپنی توفیق سے جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے، اور واضح فرماتا ہے اپنی آیات لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے وہ گندگی ہے، لہذا عورتوں سے حیض کی حالت میں الگ رہا کرو، اور ان کے قریب نہ جایا کرو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس اس طرح جاؤ جیسے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، اور وہ خوب پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين۔ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، تو اپنی کھیتی میں جاؤ جس طرح تم چاہو، اور اپنے لیے نیک اعمال آگے بھیجو، اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرو، اور خوب جان لو کہ تم اس سے ملنے والے ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان والوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اللہ کے نام کو اپنی قسموں کے لیے آڑ نہ بنایا کرو کہ تم نیکی اور پرہیزگاری اور لوگوں کے درمیان صلح کی کوشش نہ کرو گے، اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔
لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم۔ اللہ تمہاری لا یعنی قسموں پر گرفت نہیں کرے گا، لیکن وہ تمہاری ان قسموں پر گرفت کرے گا جن کا ارادہ تمہارے دلوں نے کیا ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا حلم والا ہے۔ للذین یؤلون من نسائهم تربص 4 اشہر فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ جو لوگ اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم اٹھا لیں ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے، پھر اگر وہ اس مدت میں رجوع کر لیں تو بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اگر وہ طلاق دینے کا پکا ارادہ کر لیں تو بے شک اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں 3 مرتبہ حیض آنے تک، اور ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اسے چھپائیں جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا فرمایا ہے، اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور ان کے شوہر اس مدت میں انہیں اپنی زوجیت میں لوٹا لینے کے زیادہ حقدار ہیں، اگر وہ اصلاح کا ارادہ رکھتے ہوں، اور ان کے بھی حقوق مردوں پر ہیں جیسے ان پر مردوں کے حقوق ہیں شرعی دستور کے مطابق، البتہ مردوں کو عورتوں پر برتری حاصل ہے، اور اللہ بہت غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ الطلاق 2 فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ طلاق تو 2 بار ہے، پھر یا تو بیوی کو بھلائی کے ساتھ روک لیا جائے یا خوش اسلوبی سے چھوڑ دیا جائے، اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم انہیں جو کچھ دے چکے ہو اس میں سے کچھ بھی واپس لو، سوائے اس کے کہ دونوں ڈریں کہ وہ اللہ کی حدود قائم نہ رکھ سکیں گے۔ تو اگر تم خوف محسوس کرو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے تو پھر ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ عورت جو کچھ معاوضہ دے کر اپنے آپ کو چھڑا لے۔ یہ اللہ کی حدود ہیں تو ان سے تجاوز مت کرو، اور جس نے اللہ کی حدود سے تجاوز کیا تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون۔ پھر اگر وہ شوہر اسے 3 بار طلاق دے دے تو اب وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں جب تک کہ وہ اس کے سوا کسی دوسرے سے نکاح نہ کرے، پھر اگر وہ دوسرا شوہر بھی اسے طلاق دے دے
تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ نیا نکاح کر کے باہم رجوع کر لیں، بشرطے کہ وہ خیال رکھتے ہوں کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے، اور یہ اللہ کی حدود ہیں جنہیں وہ واضح فرماتا ہے ان کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم۔ اور جب تم عورتوں کو ایک یا دو بار طلاق دے چکو، پھر وہ اپنی عدت پوری کرنے پر آئیں تو اب انہیں بھلائی کے ساتھ روک لو یا بھلائی کے ساتھ چھوڑ دو، اور انہیں ستانے کی خاطر زیادتی کرنے کے لیے نہ روکے رکھو، اور جس کسی نے ایسا کیا تو اس نے اپنی ہی جان پر ظلم کیا، اور اللہ کی آیات کا مذاق نہ اڑاؤ، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اور جو اللہ نے تم پر نازل فرمایا ہے کتاب اور حکمت میں سے اسے بھی یاد رکھو، وہ اس کے ذریعے تمہیں نصیحت فرماتا ہے، اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرو اور جان لو بے شک اللہ ہر شے کو خوب جاننے والا ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو پھر وہ اپنی عدت پوری کر چکیں تو انہیں مت روکو کہ وہ پھر سے اپنے پہلے شوہروں سے نکاح کر لیں، جبکہ وہ دونوں آپس میں معروف طریقے کے مطابق راضی ہوں۔ اس بات سے اسے نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، یہی تمہارے لیے بہت پاکیزہ اور نہایت ستھری بات ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير۔ اور مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں پورے 2 سال تک، یہ حکم اس کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہتا ہے، اور جس کا بچہ ہے اس باپ کے ذمے ہے ان ماؤں کا کھانا اور ان کا لباس معروف طریقے کے مطابق۔ کسی شخص پر اس کی گنجائش سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالی جاتی، نہ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے اور نہ ہی باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے، اور وارث پر بھی اسی طرح کی ذمہ داری ہے۔ تو اگر وہ دونوں دودھ چھڑانے کا ارادہ کر لیں اپنی باہمی رضامندی اور مشورے سے تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور اگر تم چاہو کہ تم کسی دایا سے اپنی اولاد کو دودھ پلواؤ تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں ہے،
جبکہ تم دایا کو پورا پورا ادا کر دو جو بھی تم نے معروف طریقے کے مطابق دینا طے کیا ہے، اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک جو تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير۔ اور جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو چاہیے کہ وہ بیویاں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن انتظار میں رکھیں، تو جب وہ اپنی عدت کی مدت پوری کر لیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ جو بھی اپنے حق میں معروف طریقے کے مطابق فیصلہ کریں، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم۔ اور تم پر کوئی گناہ نہیں اس بات میں کہ عورتوں کو اشارے سے نکاح کا پیغام دو یا تم اس ارادے کو اپنے دلوں میں پوشیدہ رکھو۔ اللہ جانتا ہے کہ تم ان کا خیال تو دل میں لاؤ گے، لیکن ان سے کوئی خفیہ طور پر وعدہ نہ کرنا سوائے اس کے کہ تم کوئی بھلی بات کہہ دو، اور نکاح کی گرہ پکی نہ کرنا یہاں تک کہ عدت کا حکم اپنی مدت کو پہنچ جائے، اور جان لو بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، لہذا اس سے ڈرتے رہو اور جان لو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا حلم والا ہے۔ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين۔ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو جن کو تم نے ابھی چھوا ہی نہیں، اور تم نے ان کا مہر مقرر نہیں کیا، اور ان کو کچھ خرچہ دو، خوشحال اپنی حیثیت کے مطابق دے اور تنگ دست اپنی گنجائش کے مطابق دے۔ یہ معروف طریقے کے مطابق خرچہ دینا نیک لوگوں پر لازم ہے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير۔ اور اگر تم انہیں طلاق دو اس سے پہلے کہ تم نے ان سے خلوت کی ہو اور تم ان کے لیے مہر مقرر کر چکے تھے تو نصف مہر ادا کرو جو تم نے مقرر کیا ہے، سوائے اس کے کہ وہ خود ہی معاف کر دیں یا وہ شوہر معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ اور اے شوہرو، اگر تم معاف کر دو تو یہ پرہیزگاری سے بہت قریب ہے، اور آپس کے معاملے میں احسان کا برتاؤ کرنا نہ بھولو، بے شک جو تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين۔ نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص طور پر درمیانی نماز کی،
اور اللہ کے حضور عاجزی اختیار کرتے ہوئے کھڑے رہا کرو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ پھر اگر تمہیں خوف ہو دشمن کا تو چلتے چلتے یا سواری پر نماز ادا کر لو، پھر جب تمہیں امن حاصل ہو جائے تو اللہ کو یاد کرو اس طریقے سے جو اس نے تمہیں سکھایا ہے، جو تم نہیں جانتے تھے۔ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم۔ اور جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، انہیں چاہیے کہ اپنی بیویوں کے لیے وصیت کر جائیں 1 سال تک خرچہ دینے کی اور انہیں گھر سے نہ نکالنے کی۔ پھر اگر وہ خود چلی جائیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں اس میں جو کچھ وہ اپنے بارے میں کریں معروف طریقے کے مطابق، اور اللہ بہت غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ۔ اور طلاق یافتہ عورتوں کو بھی معروف طریقے کے مطابق کچھ خرچ دینا پرہیزگاروں پر لازم ہے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اسی طرح سے اللہ تمہارے لیے اپنے احکام کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ کیا آپ نے ان لوگوں کے حال کو نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے نکلے تھے موت کے ڈر سے، اور وہ ہزاروں تھے؟ تو اللہ نے انہیں فرمایا کہ مر جاؤ، پھر اللہ نے انہیں زندہ فرمایا۔ بے شک اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اللہ کی راہ میں قتال کرو اور جان لو بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تو اللہ اس کو اس کے لیے کئی گناہ بڑھا دے، اور اللہ ہی تنگی اور کشادگی فرماتا ہے، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَّهُ مُبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کو جب انہوں نے اپنے نبی علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں قتال کریں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر تم پر قتال فرض کر دیا جائے تو تم قتال نہ کرو۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں قتال نہ کریں، جبکہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا اور ہمارے بچوں سے جدا کیا گیا۔ تو جب ان پر قتال فرض کیا گیا تو ان میں سے چند ایک کے سوا سب نے منہ موڑ لیا،
اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم۔ اور انہیں ان کے نبی علیہ السلام نے بتایا بے شک اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا ہے۔ کہنے لگے اسے ہم پر بادشاہت کیسے مل سکتی ہے، اور ہم اس سے زیادہ بادشاہت کے حقدار ہیں، اور اسے مال و دولت میں بھی وسعت نہیں دی گئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ نے اسے تم پر فضیلت دے کر چن لیا ہے، اور اللہ نے اسے علم اور جسم میں وسعت عطا فرمائی ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی بادشاہت عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا خوب جاننے والا ہے۔ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ اور ان کے نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا بے شک اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا جس میں تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے تسکین کا سامان ہے، اور وہ باقی ماندہ تبرکات ہیں جو آل موسیٰ اور آل ہارون نے چھوڑے تھے۔ اس تابوت کو فرشتے اٹھا لائیں گے، یقیناً اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم مومن ہو۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين۔ تو جب طالوت اپنے لشکر کو لے کر نکلے تو کہا بے شک اللہ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے، تو جس نے اس میں سے سیر ہو کر پانی پی لیا وہ میرا ساتھی نہیں، اور جس نے اس کے پانی کو نہ چکھا تو بے شک وہی میرا ساتھی ہے، سوائے اس کے کہ کوئی ایک چلو بھر پانی اپنے ہاتھ میں لے۔ تو ان میں سے چند لوگوں کے سوا سب نے اس سے سیر ہو کر پیا۔ پھر جب وہ طالوت اور وہ جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے اس نہر کے پار ہو گئے تو چند لوگ کہنے لگے آج تو ہمارے پاس طاقت نہیں ہے جالوت اور اس کے لشکر کے مقابلے کی، مگر جنہیں یقین تھا کہ وہ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں انہوں نے کہا کہ کتنی ہی بار ایسا ہوا ہے کہ ایک چھوٹی جماعت غالب آئی ہے اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابل آئے تو عرض کرنے لگے اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں ثابت قدم رکھ، اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری نصرت فرما۔
فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تو انہوں نے اللہ کی توفیق سے ان کافروں کو شکست سے دوچار کر دیا، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا، اور اللہ نے انہیں سلطنت اور حکمت عطا فرمائی، اور جو کچھ چاہا انہیں سکھایا. اور اگر اللہ لوگوں میں سے بعض کے ذریعے بعض کو دفع نہ کرے تو زمین ضرور فساد سے برباد ہو جائے، لیکن اللہ تمام جہانوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے. تلك آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وإنک لمن المرسلین. یہ اللہ کی آیات ہیں جنہیں ہم آپ کو حق کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں، اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسولوں میں سے ہیں. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. یہ رسول ہیں جن میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت بخشی ہے، ان میں وہ بھی ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا، اور ان میں سے بعض کو درجات میں بلند فرمایا، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو واضح نشانیاں عطا کی، اور ہم نے ان کے روح القدس جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے مدد کی. اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد لوگ آپس میں نہ لڑتے اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھیں، لیکن انہوں نے اختلاف کیا تو ان میں سے وہ بھی تھے جو ایمان لائے، اور ان میں سے وہ بھی تھے جنہوں نے کفر کیا. اور اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون. اے ایمان والو، خرچ کرو اس رزق میں سے جو ہم نے تمہیں عطا فرمایا ہے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی، اور نہ ہی بغیر اذن الہی کوئی سفارش فائدہ دے گی، اور جو کافر ہیں وہی ظالم ہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللہ وہ ہستی ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ زندہ ہے، سب کو قائم رکھنے والا ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند. اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے. کون ہے جو اس کے حضور اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ وہ سب جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے اور جو کچھ ان کے پیچھے کے حالات ہیں، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے
مگر جتنا وہ خود چاہے۔ اس کی کرسی تمام آسمانوں اور زمینوں پر چھائی ہوئی ہے، اور ان دونوں کی نگرانی اسے نہیں تھکاتی، اور وہی سب سے بلند بڑی عظمت والا ہے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروة الوثقى لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، بے شک ہدایت گمراہی سے خوب واضح ہو چکی ہے، تو جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان رکھے تو یقیناً اس نے مضبوط سہارے کو تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون۔ اللہ ایمان لانے والوں کا کارساز ہے، ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لاتا ہے، اور جنہوں نے کفر کیا ان کے ساتھی طاغوت ہیں، اور وہ انہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف نکال لاتے ہیں، وہ لوگ جہنمی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين۔ کیا آپ نے اسے نہیں دیکھا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا، اس بنا پر کہ اللہ نے اسے سلطنت دی تھی؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے، اس نے کہا میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، لہذا تو اسے مغرب سے نکال لا، تو اس پر وہ کافر مبہوت ہو کر رہ گیا، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير۔ یا اس شخص کی مثال دیکھو جو ایک بستی پر گزرا اس حال میں کہ وہ اپنی چھتوں کے بل گری پڑی تھی۔ اس نے کہا کہ اللہ کس طرح اس بستی کو زندہ کرے گا اس کی موت کے بعد، تو اللہ نے اسے 100 سال تک مردہ رکھا، پھر اسے اٹھا دیا۔ اللہ نے پوچھا تم کتنا عرصہ یہاں رہے ہو؟ اس نے کہا میں 1 دن یا دن کا کچھ حصہ رہا ہوں گا۔ اللہ نے فرمایا بلکہ تم 100 سال حالت موت میں رہے ہو۔ ذرا اپنے کھانے اور مشروب کی طرف دیکھو، وہ ذرا بدبودار نہیں ہوا، اور ذرا اپنے گدھے کو دیکھو، وہ بالکل گل سڑ گیا ہے، اور ہم نے یہ اس لیے کیا تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں۔ ذرا گدھے کی ہڈیوں کو دیکھو، کیسے ہم انہیں اٹھاتے ہیں، پھر کیسے ہم ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ پھر جب اس کے لیے حقیقت روشن ہو گئی، اس نے کہا میں مشاہداتی طور پر خوب جانتا ہوں، بے شک اللہ
ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب مجھے دکھا کہ تو کیسے مردوں کو زندہ فرماتا ہے۔ اللہ نے پوچھا، اے ابراہیم کیا تم یقین نہیں رکھتے؟ عرض کیا، کیوں نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا، پرندوں میں سے کوئی 4 لے لو، پھر انہیں اپنے سے مانوس کر لو، پھر انہیں ذبح کر کے ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دو، پھر انہیں بلاؤ، وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے، اور جان لو کہ بے شک اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک دانے کی سی ہے جس نے اگائیں 7 بالیاں، ہر بالی میں 100 دانے ہیں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اور بڑھاتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا خوب جاننے والا ہے۔ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں پھر جو خرچ کیا اس کے بعد نہ احسان جتاتے اور نہ تکلیف دیتے ہیں، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم۔ اچھی بات کہنا اور درگزر کرنا ایسے صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد سائل کو ایذا پہنچے، اور اللہ بے نیاز بڑا حلم والا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ اے ایمان والو، اپنے صدقات کو مت ضائع کرو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے، وہ در حقیقت اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا ہے، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی چکنی چٹان ہو جس پر مٹی پڑی ہو، پھر اس پر زور کی بارش برسے تو وہ اس چٹان کو بالکل ہی صاف کر کے چھوڑ دے۔ اسی طرح جو اعمال انہوں نے کمائے اس سے وہ کچھ بھی اجر حاصل نہ کر سکیں گے، اور اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير۔
اور ان کی مثال جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو دین پر ثابت قدم رکھنے کے لیے اس باغ کی مثال جیسی ہے جو ایک اونچی جگہ پر ہو، اس پر زور کی بارش آ جائے تو باغ اپنا پھل دگنا لائے، اور اگر زور کی بارش نہ بھی آئی تو ہلکی سی فوار بھی کافی ہے، اور جو تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو، اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں، اس کے لیے اس میں ہر طرح کے پھل ہوں، اور اس پر بڑھاپا آ جائے اور ابھی اس کی اولاد کمزور ہو، پھر اس باغ پر ایک بگولا آ جائے جس میں آگ ہو، پھر وہ باغ جل جائے؟ اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیتوں کو واضح فرماتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اے ایمان والو، عمدہ چیزوں میں سے خرچ کیا کرو جو تم نے کمائی ہے، اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے، اور کسی ردی چیز کا ارادہ نہ کرو کہ تم اس میں سے خرچ کرو، اور اگر کوئی یہی تمہیں دے تو تم خود بھی اس چیز کے لینے والے نہ ہو مگر چشم پوشی کرتے ہوئے، اور جان لو بے شک اللہ بے نیاز ہر تعریف کے لائق ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرة منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ شیطان تمہیں تنگ دستی سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی کی ترغیب دیتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا خوب جاننے والا ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ اللہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے، اور جسے حکمت عطا کی گئی تو یقیناً اسے بہت بڑی بھلائی دے دی گئی، اور نصیحت تو صرف عقل مند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں۔ وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من انصار۔ اور تم جو خرچ کرتے ہو یا تم کوئی نذر مانتے ہو تو بے شک اللہ اسے جانتا ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير۔ اگر تم صدقات کو ظاہر کر کے دو تو یہ بھی اچھا ہے، اور اگر تم انہیں پوشیدہ رکھو اور فقیروں تک پہنچا دو تو وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، اور اللہ تم سے تمہارے بعض گناہ دور فرما دے گا، اور اللہ بڑا باخبر ہے اس سے جو تم کرتے ہو۔ ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم
وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کافروں کو ہدایت کے راستے پر لے آنا آپ کے ذمہ نہیں ہے، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے، اور تم لوگ جو مال خرچ کرتے ہو تو تمہارے ہی فائدے کے لیے ہے، اور تم صرف اللہ کی رضا کے حصول کے لیے خرچ کرتے ہو، اور تم جو کچھ بھی مال میں سے خرچ کرتے ہو اس کا اجر تمہیں پورا پورا دیا جائے گا، اور تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم۔ خرچ کرو ان فقیروں کے لیے جو اللہ کی راہ میں روکے گئے ہیں، وہ فرصت نہیں رکھتے کہ معاش کے لیے زمین میں چل پھر سکیں۔ ایک ناواقف انہیں ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے خوشحال سمجھتا ہے۔ تم ان کی حاجت مندی کو ان کے چہروں سے پہچان سکتے ہو، وہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگا کرتے، اور تم جو کچھ بھی مال میں سے خرچ کرتے ہو تو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ اپنے مال خرچ کرتے ہیں رات اور دن، پوشیدہ اور اعلانیہ، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ روز قیامت کھڑے نہیں ہوں گے مگر جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر پاگل کر دیا ہو۔ ایسا اس لیے ہوگا کہ وہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی سود ہی کی مانند ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال فرمایا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ لہذا جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آئی پھر وہ باز آ جائے تو جو حرمت سود سے پہلے لے چکا ہے وہ اسی کا ہے، اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور جو دوبارہ ایسا کرے تو وہی آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم۔ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی ناشکر گناہگار کو پسند نہیں کرتا۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔
اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو سود کسی کے ذمے باقی رہ گیا ہے، اگر تم سچے مومن ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔ پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اعلان جنگ سن لو، اور اگر تم توبہ کر لو تو تم اپنے اصل مال کے حقدار ہو، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور اگر مقروض تنگ دست ہو تو اسے خوشحال ہونے تک مہلت دو، اور اگر تم قرض معاف کر کے صدقہ ہی کر دو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور اس دن سے ڈرتے رہو جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اس عمل کا جو اس نے کیا، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوه وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اے ایمان والو، جب تم ایک دوسرے سے قرض کا معاملہ کرو ایک مقررہ مدت تک کے لیے تو اسے لکھ لیا کرو، اور چاہیے کہ تمہارے درمیان ایک لکھنے والا عدل کے ساتھ لکھے، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے، جیسے اللہ نے اسے سکھایا ہے تو اسے لکھ دینا چاہیے، اور وہ شخص لکھوائے جس کے ذمے قرض ہے، اور وہ اپنے رب اللہ سے ڈرتا رہے اور اس میں کچھ بھی کمی نہ کرے۔ پھر جس کے ذمے قرض ہے اگر وہ ناسمجھ یا کمزور ہے یا اس قابل نہ ہو کہ وہ خود اس قرض کو لکھوا سکے تو چاہیے کہ اس کا ولی عدل کے ساتھ لکھوائے، اور اپنے مردوں میں سے 2 گواہ بنا لیا کرو، پھر اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں گواہ بناؤ جن کو بھی تم گواہوں کے طور پر پسند کرتے ہو، کہ اگر ان دونوں عورتوں میں سے ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلائے، اور جب بھی گواہوں کو بلایا جائے
تو وہ انکار نہ کریں، اور قرض خواہ چھوٹا ہو یا بڑا اسے لکھنے میں سستی نہ کرو، اس کی مدت کے تعین کے ساتھ۔ یہ تحریر اللہ کے نزدیک عدل کے قریب ہے اور گواہی کے لیے زیادہ مستحکم ہے، اور اس کے زیادہ قریب ہے کہ تم شک میں نہ پڑو، مگر یہ کہ دست بدست تجارت ہو جو تم آپس میں کر رہے ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اسے نہ لکھو، اور گواہ ضرور بنا لیا کرو جب خرید و فروخت کرو، اور نہ لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے اور نہ ہی گواہ کو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو یہ بے شک تمہاری طرف سے نافرمانی کی بات ہے، اور اللہ سے ڈرو، اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے، اور اللہ ہر شے کو خوب جاننے والا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ اور اگر تم سفر میں ہو اور کوئی لکھنے والا نہ پاؤ تو قرض لینے کے لیے قبضے کے ساتھ رہن رکھ دو، پھر اگر تم ایک دوسرے پر اعتبار کرو تو جس پر اعتبار کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنی امانت کو ادا کرے، اور اسے چاہیے کہ اپنے رب اللہ کی نافرمانی سے ڈرتا رہے، اور گواہی کو مت چھپاؤ، اور جس کسی نے اس گواہی کو چھپایا تو بے شک اس کا دل گناہگار ہے، اور جو کچھ تم لوگ کرتے ہو اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اور اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے یا اسے چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، پھر جسے چاہے گا معاف فرما دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کلام پر ایمان لائے جو ان کی طرف نازل فرمایا گیا ہے ان کے رب کی طرف سے، اور سب مومنین بھی سب کے سب ایمان لائے اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر۔ ان سب نے کہا ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان ایمان لانے میں تفریق نہیں کرتے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے احکام کو سنا اور ہم نے ان کی اطاعت کی۔ اے ہمارے رب، تیری بخشش کا ہم سوال کرتے ہیں اور تیری ہی طرف پلٹنا ہے۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللہ کسی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتا، اس کے لیے اجر ہوگا جو نیک عمل اس نے کیا، اور اس پر وبال ہوگا جو برا عمل اس نے کمایا۔ اے ہمارے رب، تو ہماری گرفت نہ کر اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر بیٹھیں۔
اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جیسا بوجھ تو نے ان پر ڈالا جو ہم سے پہلے گزرے ہیں۔ اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں، اور ہم سے درگزر فرما اور ہماری بخشش فرما اور ہم پر رحم فرما، تو ہمارا کارساز ہے، پس کافر قوم کے مقابلے میں ہماری نصرت فرما۔